बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, हमने पहले भी बात की थी कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन की तरफ से आई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उससे पहले भी मुस्तरद किया जा चुका है, लेकिन बार बार सिंध हुकूमत दरख्वास्तें भी दे रही है और फिर एक और दरख्वास्त दे दी है कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाए। अब इसमें एक बहुत अहम बात जो मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को अदालत भी तस्वर करता है और बाज़ औक़ात वो फ़ैसले भी कर देता है और स्टे भी दे देता है बहुत से मामलात पे जहाँ देने होते हैं, और बाज़ मामलात पे उनकी बात ना मानी जाए तो तौहीन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू कर देता है। इमरान खान के खिलाफ ऐसे हुई है। लेकिन सिंध हुकूमत ऐसी वो लाडली है इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन की कभी बात मानती भी नहीं है और बार बार दरख्वास्तें भी देती है, और कभी इलेक्शन कमीशन ने उनको कभी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के बारे में उन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की, कभी उनसे पूछा ही नहीं कि भाई आप बार बार दरख्वास्त क्यों देते हैं। इस पे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है और बल्दियाती इलेक्शन से सिंध हुकूमत इतनी खौफज़दा क्यों। इस पे जी आज बड़ी तफसील से बात हम करेंगे, और इसके साथ साथ सिंध की जब हमने बात करनी है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन की दिल में मचलने वाली ख्वाहिश का भी जिक्र कर देते हैं। है जी, उनके दिल में भी पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश मचलने लगी है और उन्होंने सबसे पहले तो कौम से माफ़ी मांगी है, और आपने वीडियो वायरल जो हुई है वो देखी है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसकी भी मुझे माफ़ कर दें, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी मैं भी पाकिस्तान आना चाहता हूँ। अब अल्ताफ़ हुसैन वापस क्यों आना चाहते हैं और उनके दिल में ये ख्वाहिश आखिर मचली क्यों, उनकी क्यों एक बार फिर ख्वाहिश जागी कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, इस पे भी हम बात करते हैं, तफसील से बात करते हैं। और साथ साथ एक अहम मामला पाकिस्तान के अंदर हुआ कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये इस्तीफ़ा उस वक्त दिया गया कि जब अदालतों के ऊपर केसेस मुकदमात की भरमार है, तहरीक इंसाफ के भी मुकदमात हैं और ख़ुद हुकूमत भी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा चुकी है, और अटॉर्नी जनरल का ओहदा यकीनन इन सारे मामलात के अंदर एक मरकज़ की हैसियत रखता है जिसका सबके साथ रब्ता होता है। और इन हालात में अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा एक अहमियत रखता है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो क्यों दिया, आखिर वजूहात क्या थी, इस पे भी बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज अल्ताफ़ हुसैन की ख्वाहिश पर। अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर भी पाबंदी लगी और उनकी जो पार्टी थी उन पर भी पाबंदी लग गई। और आपको याद है कि सिंध के अंदर अल्ताफ़ हुसैन के ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकलना कि आज हड़ताल होगी तो पूरा सिंध, हैदराबाद कोई दुकान खुलती थी, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आती थी। अल्ताफ़ हुसैन के एक जुमले की ये ताकत थी। और पार्लियामेंट के अंदर भी उनके लोग मौजूद, सेनेट के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी, और सिंध असम्बली के अंदर गो कि वो इतनी अक्सरियत नहीं हासिल कर पाते थे कि वो वज़ीर आला बना सकें, लेकिन हुकूमत में हमेशा वो शामिल रहे। और उनका हमेशा ये दावा रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बनती है वोटों के तरलो मिन्नतों के लिए पहले वो हमारी चौखट पर अपनी नाक रगड़ती है। ये MK कहा करती थी अल्ताफ़ हुसैन। फिर आनन फानन अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी, उनकी पार्टी पर पाबंदी, और बुरे हाल बांके दियारे आपने फिर देखा ही क्या हालात हुए। अब अल्ताफ़ हुसैन ने फिर कहा कि मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने ये फ़ैसला इस वजह से किया कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम मुल्ज़मान जो अदालतों से इश्तिहारी थे, मफरूर थे, और यहाँ तक के कुछ नाअहल भी थे, पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके थे। उनको NRO मिल गया। मसलन
اسحاق ڈار، آپ کو پتہ ہے یہ وزیر اعظم کے طیارے میں بھاگا تھا، اور لاکھوں روپے کے غبن کے مقدمات تھے، کرپشن کے مقدمات تھے. اس طرح میاں نواز شریف نااہل دھوکہ دہی سے علاج کرانے کے بدلے باہر گئے، واپس آئے نہیں، اب ان کو بھی معافی. مریم نواز سزا یافتہ تھی، ان کی بھی معافی ہو گئی. تو یہ سارے لوگوں کو جب معافی مل رہی تھی تو الطاف حسین نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا ان سے ہٹ کے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ الطاف حسین نے اس سے انوکھا ہی کیا ہو. اس نے کہا کہ بھائی میں بھی تو آپ کی طرح ہی ہوں، تو پھر مجھے بھی تو معافی مانگنی چاہیے نا. انہوں نے بھی پہلے تو ویڈیو کے ساتھ ایک وائرل کی اپنی تصویر اور معافی نامہ، پوری قوم سے معافی مانگی. اب انہوں نے پھر ایک عدالت میں، پاکستان کی عدالت میں ایک درخواست دائر کر دی کہ مجھے شناختی کارڈ دیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح مریم نواز نے، یاد ہے نا آپ کو، عدالت سے رجوع کیا تھا کہ مجھے پاسپورٹ تو دے دیا جائے. پھر پاسپورٹ ملا تو آؤ دے کھانا تاؤ دے گا، باقی سیدھی لندن اور جا کر بیٹھ گئی اپنے باپ کے پاس. اس پہ پھر بات کرتے ہیں وہ کیوں بھاگی، اندر کی بات کیا ہے. لیکن آج الطاف حسین کی ہم بات کرتے ہیں. الطاف حسین نے درخواست دے دی. آج ان کی اس درخواست پر سماعت ہوئی تو نادرا سے رپورٹ طلب کی گئی ہوئی تھی. نادرا نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جناب الطاف حسین صاحب کا ہمارے اندراج میں کوئی اندراج ہے نہ رجسٹریشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب سے پاکستان میں نادرا وجود میں آیا ہے اس وقت سے الطاف حسین کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اس لیے پھر ظاہر ہے یہ عدالت تھی، عدالت نے دوسرے اداروں سے بھی بات کی، پوچھا یہ سارے معاملات. قصہ مختصر یہ کہ الطاف حسین کی درخواست پر بھی سماعتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ممکن ہے جہاں پہلے دوسرے لوگوں کو، مفروروں کو اور مقدمات میں ملوث لوگوں کو معافیوں کی بنیاد پر رہائیاں بھی ہو رہی ہیں، کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں، تو ممکن ہے الطاف حسین کو بھی معاف کر ہی دیا جائے. اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ صرف میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اب الطاف حسین بھی دیگر ملزموں کی طرح پاکستان آنے کی خواہش رکھتے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ بات کی کہ ہم بات کریں گے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف. کہتے ہیں اشتر اوصاف پر وفاقی حکومت کی طرف سے شدید دباؤ تھا کہ وہ اگریسو ہو کر کے عدالتوں میں پیش ہوا کرے. بہت سے اہم معاملات تھے جو عدالتوں کے اندر وفاقی حکومت کے زیر سماعت تھے مقدمات. اس میں اشتر اوصاف قانون، آئین اور دھیمے مزاج کے بھی آدمی ہیں، بڑے کریڈیبل آدمی ہیں، وہ اپنے مزاج کے مطابق کی بات کرتے تھے. لیکن وفاقی حکومت کے کچھ لوگوں کو ان کا یہ رویہ برداشت نہیں تھا. ان کو تنبیہ کی گئی لیکن وہ اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور بہت سارے ایسے مقدمات جو وہ بنانا چاہتے تھے وفاقی حکومت، جس میں کہتے ہیں عمران خان کو نااہل قرار دینے کے حوالے سے اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے، اور ایک دو اور معاملات تھے جس پہ اشتر اوصاف نے ان کو تجویز کیا تھا کہ اس طرح کے معاملات کو نہ کیا جائے، اس سے جگ ہنسائی ہوگی. لیکن حکومتی اتحاد کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، جس وجہ سے اشتر اوصاف آخر کار اٹارنی جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو کر گھر چلے گئے. اب وفاقی حکومت کس کو اٹارنی جنرل بناتی ہے؟ ظاہر ہے عرفان قادر کی طرح، جس طرح عرفان قادر کو نئی ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، وفاقی وزیر کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے. ممکن ہے ان کو یہ ذمہ داری دے دی جائے یا کسی اور کو، اسی طرح کی جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں اس طرح کے آدمی کو وہ ذمہ داری دینے کے لیے تیار ہوں گے. سجنوں تو متروں، ایک اہم بات جو میں سٹارٹ میں کر رہا تھا کہ سندھ حکومت باز نہیں آئی، اور تیسری درخواست بھی الیکشن کمیشن میں دائر کر دی ہے کہ جناب بلدیاتی الیکشن سندھ کے ملتوی کیے جائیں، سیکورٹی کے انتظامات ہم نہیں کر سکتے. سجنوں تو متروں، یاد ہے نا آپ کو، دوسری درخواست جب دی تھی تو الیکشن کمیشن نے اس درخواست کو صرف مسترد ہی نہیں کیا تھا بلکہ سندھ حکومت اور پولیس کے سربراہ کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ آپ کو انتظامات کرنے ہیں، ہم الیکشن کروا رہے ہیں اور آپ انتظامات کیجئے. اب سندھ حکومت نے
ان کی ہدایت پر عمل کیا اور نہ ہی توجہ دی۔ انہوں نے جناب سندھ حکومت کو کہا کہ جناب ہم، لیکن بعض باخبر حلقے یہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے دوسری درخواست مسترد کی تو پھر سندھ کی ایک اعلیٰ شخصیت جن کے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ذاتی، انہوں نے ان سے بیک ڈور رابطہ کیا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں، یہ معاملات ہیں، وہ معاملات جس پر بھی یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے ایک اور درخواست آپ پھر دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ سندھ حکومت نے ایک پھر درخواست دے دی ہے۔ اب اگر الیکشن کمیشن اس درخواست کی بنیاد پر الیکشن ملتوی کر دیتا ہے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے وہ کس کے کہنے پہ ہوا۔ اگر مسترد کرتا ہے، الیکشن کرواتا ہے، تو بات پھر وہی ہے جو اس نے اپنا اصولی موقف اپنا رکھا ہے، جس میں ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر، اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ سندھ میں، پورے سندھ میں تو ہے بھی نہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں کراچی اور حیدرآباد کے علاقوں کے اندر، اضلاع کے اندر الیکشن ہے۔ اب خوف زدہ پیپلز پارٹی کیوں ہے، سندھ حکومت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سندھ حکومت کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر یہ مرحلہ، ہم بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ ہم ہار گئے تو پھر ہمارے لیے عام انتخابات میں جانا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے، کوئی مانے یا نہ مانے، پیپلز پارٹی کی ساکھ کو شدید متاثر کیا ہے۔ اب اگر بلدیاتی الیکشن بھی وہ ہار جاتی ہے تو پھر سمجھ جائے کہ آئندہ انتخابات سے بھی پیپلز پارٹی سندھ سے فارغ، اور بہت سارے لوگ کی خواہش بھی ہے کہ ایسا ہو، یا کہ پیپلز پارٹی جو مطمئن ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان کے انتظامات، انہوں نے جس طرح کے معاملات رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں، الیکشن کمیشن پر یہ امتحان بھی ہے کہ وہ مسترد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دن بہت کم ہے، یہ 23 کو، شاید 23 اکتوبر کو یا 28 اکتوبر کو الیکشن ہے۔ اب آج کل میں اس کا فیصلہ ہونا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ستنو تو مترو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ۔